السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احیاء سنت اورنگ آباد کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی آپ سے روزانہ انشاءاللہ رمضان میں خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ بہت اہم ترین موقع ہے۔ آج سے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات 21ویں شب تھی۔ یہ آخری عشرہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرہ عبادت ہی عبادت کا عشرہ ہے تو بجا اور مناسب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جتنا اپنے کو تھکا دیتے تھے اتنا دوسرے اوقات میں نہیں تھکاتے تھے۔ رمضان المبارک میں بھی سب سے زیادہ آپ عبادت میں مجاہدہ محنت آخری عشرے میں کرتے تھے۔ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے، رات میں بیدار رہتے، اور صرف بیدار نہیں رہتے بلکہ اپنی بیویوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ اس قدر اہتمام عبادت کا آپ آخری عشرے میں فرماتے تھے، اس لیے کہ آخری عشرے میں جہاں اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، یہ آخری عشرہ جہاں پر جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، چھٹکارے کا عشرہ ہے، وہیں پر اس آخری عشرے میں بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کی تعریف کی اور قرآن پاک نے یہ کہا کہ یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک اتارنے کے لیے اسی رات کا انتخاب فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ شب قدر کی فضیلت خود قرآن پاک نے بیان کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی عبادت 1000 مہینوں بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 83 سال سے زیادہ عرصہ انسان جتنا عبادت کرے اس سے بھی زیادہ ثواب اس ایک رات میں عبادت پر ملتا ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، جبرائیل امین اترتے ہیں۔ یہ بہت بابرکت رات ہے۔ پوری رات اللہ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ مشکاۃ شریف میں روایت ہے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جہاں کسی بندے کو بیٹھا ہوا عبادت میں دیکھتے ہیں اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رات میں اپنی خصوصی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ شب قدر میں کسی نے عبادت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کب ہے؟ شب قدر آخری عشرے میں زیادہ ہونے کا امکان ہے، پھر آخری عشرے کی تاخراتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت
اور اللہ سے دلی تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت شب قدر کی ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنے اوقات کو گزارنا ہے، خاص طور پر آخری عشرے کی راتوں میں، اور اس میں بھی طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی لیے آخری عشرے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ آخری سال زندگی کے آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن پوری زندگی آپ رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اس لیے مردوں کے لیے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف مردوں کے لیے صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، گھروں میں نہیں ہو سکتا، اور اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے زمانے میں مرد حضرات 4-5 لوگوں کو مسجد میں اجازت ہے، اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ مسجد میں ہم اعتکاف کریں، اور خدا نخواستہ اگر ہمیں مسجد میں اعتکاف کا موقع نہیں ملتا ہے تو چونکہ اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، اس لیے اب ہم اپنے گھروں کے اندر جو اوقات ملے اس میں دعاؤں اور عبادت میں گزاریں۔ البتہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، گھر کے ایک حصے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں اور وہیں اعتکاف کریں۔ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے۔ 10 دن سے کم اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ آج یہ مسئلہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سی مسجدوں میں اعتکاف کے لیے لوگ زیادہ بیٹھتے تھے، اب گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آیا ہم اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، البتہ جتنی ہو سکتی ہے وہ عبادت میں اہتمام کریں۔ البتہ جہاں موقع ملے تو مسجد میں اعتکاف کریں۔ 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے، اور اگر کوئی 10 دن سے کم اعتکاف کرتا ہے تو یہ نفل ہے۔ البتہ مسجد کی متولیان، کمیٹی اور ذمہ داران پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی مسجد میں اعتکاف جو پورے محلے کی جانب سے اعتکاف ہوتا ہے، مسنون اعتکاف، اس کی ترتیب بنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں مسجد میں، ان کے لیے مسجد سے بلا ضرورت نکلنا جائز ہے۔ اگر بغیر ضرورت کے وہ مسجد سے نکلتے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ اگر کھانا نہ آئے تو کھانا لانے کے لیے آدمی جا سکتا ہے، استنجا کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی اہم ضرورت کے بغیر اگر آدمی نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف نام ہے اللہ کے در پر پڑھ کر اللہ سے مانگنے کا، کریم کے در پر گڑگڑانے کا۔ جس کو اعتکاف کی دولت مل جائے وہ بہت خوش قسمت ہے۔ ضرورت ہے کہ وہ اس وقت کی قدر کر کر اس میں اللہ سے خوب مانگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 183 پر ہے کہ معتکف گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور معتکف اگر اعتکاف میں نہ بیٹھتا تو جو نیکیاں وہ کر سکتا تھا، جو نیکیاں وہ کرنے کا معمول بنائے ہوئے تھا، اللہ تعالیٰ اعتکاف میں رہتے ہوئے وہ نیک کام نہ کرتے ہوئے بھی ان نیک کاموں کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے معتکف کے ساتھ میں۔ تو بہرحال یہ بڑے اہم موقع ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ میں، شب قدر کی نعمت میں اور اعتکاف کی نعمت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان روحانی نعمتوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آخری عشرے میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائیں، شب قدر کی تلاش کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ممکن ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کے لیے راہ ہموار فرمائے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے اعتکاف آسان ہے، وہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔